افسانہ یہ بتایا گیا کہ قطر سے کوئی بڑے پیسے آ رہے ہیں، کوئی بڑے ڈالر آ رہے ہیں۔ اب تو باقاعدہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ قطر سے کچھ نہیں آ رہا۔ وہ جتنی باتیں تھیں وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی، شاید ہوئیں شاید نہ ہوں، یہ خالی ہاتھ واپس آئے۔ اور جس طرح قطری خط ایک وہ پاناما لیکس کے اندر ایک افسانہ نکلا تھا، اسی طرح یہ قطری انویسٹمنٹ بھی اور قطری ڈالر بھی ایک افسانہ نکلے۔ چوتھا جو جھوٹ بولا گیا اور افسانہ بولا گیا قوم کے سامنے، وہ کہا گیا کہ جی آئی ایم ایف کی ڈیل جب ہوئے گی تو پھر ترقی کی راہیں کھل جائیں گی، پھر ڈالر 180 کا ہو جائے گا، پھر بہت زیادہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ تو ہو گیا ہے، لیکن ڈالر روز 1.5 سے 2 روپے ڈپریسیٹ کر رہا ہے اور مزید مہنگائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو مہنگائی جو تھی وہ 11-12% کے قریب تھی۔ انہوں نے کہا بجٹ کے دوران کہ مہنگائی اگلے سال 11.5% ہوگی۔ میں نے اس وقت بھی پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا کہ یہ 20 سے 30% ہوگی۔ آج یہ خود کہہ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی 29.5% ہوگی۔ یہ ہے سی پی آئی۔ اگر سینسٹیو پرائس انڈیکس دیکھیں جس میں کھانے پینے کی اشیاء اور دوسری انرجی شامل ہے تو وہ 45% ہوگی، اور یہ مزید ابھی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو یہ جو قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا اور پھر ٹی وی پہ آ کے ایسے بتاتے ہیں کہ جی اداکاری کر کے کہ کیا بات ہے جی، یہ بڑا ہم پہ پریشر تھا، عمران خان دیوالیہ کے قریب چھوڑ گیا، ہم نے تو اس ملک کو بچا لیا، ہم بڑے محب وطن ہیں۔ بجلی کی قیمت بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جتنا انہوں نے پٹرول بڑھایا عمران خان نے اپنے 3.5 سال میں نہیں بڑھایا۔ جتنی یہ بجلی اور گیس ابھی تک بڑھا چکے ہیں عمران خان نے 3.5 سال میں نہیں بڑھائی۔ جتنا روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے 42 روپے صرف 5 ماہ میں، اتنا عمران خان کے 3.5 سال میں نہیں ہوا۔ جتنا یہ قرض لے چکے ہیں 7,500 ارب، پاکستان کی تاریخ کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا قرض اس امپورٹڈ حکومت کے دور میں ہے۔ 88 ارب روپے یومیہ کے حساب سے ہمارا قرض بڑھ رہا ہے، اور کہنے کو یہ آئے تھے بڑا کمپٹنٹ بن کے اور بڑا تجربہ کار بن کے۔ تو یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے جو میں نے پیش کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو عام اشیاء ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ جو آج کل لوگوں کو شش و پنج ہے وہ بجلی کے بلز پہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جون کے مہینے میں مفتاح اسماعیل صاحب نے اور یہ ساری اکنامک ٹیم نے ضرورت سے زیادہ تیل منگا لیا۔ وہ ضرورت سے زیادہ تیل جب عالمی منڈی اپنے پیک پہ تھی اس وقت آیا، اور 248 روپے ڈالر کے اگینسٹ ایل سی نیشنل بینک آف پاکستان نے اس کی ریٹائر کی، ان کے ناک تلے، جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں قیمتیں نیچے جا رہی ہیں لیکن پاکستان میں اوپر جا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے پی ڈی ایل لگانا شروع کر دیا، آمدن کمانی شروع کر دی، جس کے لیے ہمیں روکتے تھے وہ کام انہوں نے خود کر دیا۔ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، پر آپ نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ معیشت تو سنبھل نہیں رہی، آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہو گیا، یہ جو فیول سبسڈیز تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں، عمران خان بھی چلا گیا، قطر سے بھی آپ ہو آئے، ساری آپ نے قیمتیں بھی بڑھا رہی، لیکن معیشت تو سنبھل نہیں رہی۔ تو معیشت اس لیے نہیں سنبھل رہی کہ نمبر 1 تو آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے۔ ان کے وزراء صرف ابھی بھی مفتاح اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس کی، قوم اس وقت مہنگائی کے بوجھ تلے مر رہی ہے، اس وقت آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ آج بھی روپیہ 1.5 سے 2 روپے اپنی قدر کھو بیٹھا آئی ایم ایف کی ڈیل کے باوجود، اور مفتاح شاہ صاحب آ جائے ہیں، فرا گوگی کے اوپر الزامات لگائے ہیں اور کہا کہ عثمان بزدار نے 14 لائسنس بیچ دی، یہ الزام لگا دیا جی۔ یہ آپ کا وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ صاحب جو ہیں، یہ ان کی کارکردگی ہے، خود کچھ کہنے کو نہیں ہے، اپنی کارکردگی دکھانے کو نہیں ہے۔ اور بجلی اور گیس کے وزیر تو سامنے آتے ہی نہیں ہیں، یعنی بجلی ایک تو آ ہی نہیں رہی، ہمارے دور میں تو کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی۔ اب بتائیں نا، آئے تھے کہا تھا کہ جی پاور پلانٹ بند پڑے تھے ہم نے سارے چلا دیے، بجلی کدھر گئی ہے؟ بجلی میں آپ کو بتاتا ہوں کدھر گئی ہے۔ مہنگے ترین پاور پلانٹ لگائے گئے، امپورٹڈ ایندھن پہ، امپورٹڈ گیس پہ، امپورٹڈ کوئلے پہ، جو آج بند پڑی ہیں، ان کے کئی 100 ارب روپے ماہانہ کیپیسٹی پیمنٹس جا رہی ہیں۔ وہ لگائے، عوام پہ بوجھ ڈالا، بجلی کی قیمت بڑھائی، اب ان کو بند کر دیا اور کہہ رہے ہیں اب ہم 10,000 میگا واٹ کے سولر پلانٹ لگانے جا رہے ہیں، اب ان کا بوجھ ڈالیں گے۔ کیا اس میں بھی اب ٹانکا لگے گا جس طرح قوم کو ٹانکا آپ نے پہلے لگایا تھا؟ تو میرے دوستوں ساتھیوں، یہ معیشت جو ہے یہ تو سنبھل نہیں رہی ان سے، اور یہ جو مرضی کر لیں یہ نہیں سنبھلے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک تو اہل حکومت نہیں ہے، منتخب حکومت نہیں ہے، 85 جماعتوں والا ایک ٹولہ جو ہے وہ 350 کے اوپر حاوی بیٹھا ہوا ہے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا جو سارا کا سارا دار و مدار ہے وہ سیاست کی طرف ہے. سیاسی عدم استحکام ہے ملک میں, سب کو پتہ ہے کہ کس شہری کو اٹھانا ہے, کس پہ تشدد کرنا ہے, کون سا چینل بند کرنا ہے, یوٹیوب کب بند کرنی ہے. ان کے سارے وزراء تو ان کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. عوام کو ریلیف پہنچانا ان کے بس کا تو کام نہیں ہے یہ تو. اور انتخابات انہوں نے کرانے نہیں, اس سے یہ بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انتخابات کرائے تو عمران آ جائے گا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معیشت اور سیاست ملک کی زیادہ دیر ایسے نہیں چل سکتی. یہ صورتحال سسٹینیبل نہیں ہے. یہ جتنی مرضی ٹی وی پہ آ کے اداکاری کر لیں, لوگوں کے پاس جب بل آتے ہیں, لوگ جب بازاروں میں جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کاروبار بند ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا امریلی اسٹیل بند ہو گئی, ٹویوٹا انڈس موٹر بند ہو رہی ہے, آپ کے بڑے بڑے جو پلانٹس ہیں وہ بند ہو رہے ہیں. اور یہ ہر طرف یہی حال پھیلا ہوا ہے کہ جو صنعت عمران خان کے دور میں مال پورا نہیں کر پا رہی تھی اور اس کو ہم سستی بجلی کے پیکیجز دے رہے تھے, جس کی وہ آج فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے امپورٹڈ ایندھن والے پلانٹس کی وجہ سے, ان کے مہنگے خریدے ہوئے ایندھن کی وجہ سے اس کے نیچے دب رہی ہے. ڈیمانڈ نہیں ہے اکانومی کے اندر, کیش کی سرکولیشن ختم ہو چکی ہے, اس کے نیچے دب رہی ہے. اور وہ یہ جو ڈالر کا ریٹ ہے, اب اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دوبارہ ان آفیشلی جو پرائیویٹ بینکس ہیں ان کی ایل سیز ریٹائر کرنے سے انکار کر دیا ہے. یعنی پرائیویٹ بینکوں کو روکا جا رہا ہے, رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں کہ آپ انٹر بینک مارکیٹ سے ڈالرز نہ خریدیں. تو یہ جب ملک کو آپ اس نہج پہ لے آئیں, اور یہ وہ ملک تھا جو 6% پہ گرو کر رہا تھا, جہاں پہ 16 روپے کا بجلی کا یونٹ تھا, جہاں پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, جہاں پہ دور دور تک کوئی دیوالیے کا نشان نہیں تھا, صرف ایک شخص کو نکالنے کے لیے, کیونکہ وہ خودداری کی بات کرتا تھا, صرف ایک بیرونی آقا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری معیشت کو اور پوری عوام کو آج قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اس غلطی کی اور اس مس اسیسمنٹ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات جس طرف آگے جا رہے ہیں, یہ اب ایک قومی فریضہ بنتا جا رہا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے. یہ بات اب صرف سیاست کی نہیں ہے, بات معیشت کی بھی ہے. اور میں جس کاروباری محفل میں جاتا ہوں, مجھ سے صرف ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ لوگ گھر واپس کب جائیں گے. کسی کاروباری آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کس بری طرح سے معیشت کو ہینڈل کیا گیا, کس بری طرح سے. 2 مہینے تو ان سے یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا. پھر 2 مہینے بعد انہوں نے قوم کو یہ بیانیہ دینا شروع کیا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ آ گئے تو دیوالیہ ہو جائے گا. آج چلے بھی گئے ہیں, ہر چیز مہنگی کر بھی دی ہے, پھر بھی معیشت نہیں سنبھل رہی, پھر بھی آج آپ کے پاس فائنینسنگ پوری کرنے کے لیے پیسے جو ہیں ان کا بندوبست نہیں ہو رہا. اور یوٹیوب بند ہو رہی ہے اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, کبھی ایک چینل بند, کبھی دوسرا چینل بند. یہ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے شہری حقوق کے ساتھ, لیکن معیشت جو ہے اس کا دور دور تک ہوئی. آٹا مہنگا, گھی مہنگا, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, ہر چیز مہنگی. بجلی ہے نہیں, 50 روپے یونٹ, 54 روپے یونٹ, عام آدمی کہاں سے بجلی دے. اور ان کے وزراء دلچسپی بھی نہیں رکھتے. ہم نے تو 1 روپیہ بڑھانا ہوتا تھا, ہفتہ ہفتہ اس کی تیاری ہوتی تھی کہ کیسے اس کو سٹرکچر کریں کہ عام آدمی پہ اس کا بوجھ نہ آئے. پھر ڈر کے کابینہ میں لے کے جاتے تھے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ, ان کی پوری کابینہ جو ہے عمران خان صاحب سمیت, وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بھی بوجھ نہ ڈالا جائے عوام کے اوپر. یہاں پہ تو بیٹھے بیٹھے پتہ لگتا ہے سرکولیشن سے سمری ہے, یہ 5 روپے بجلی بڑھا دو, 53% گیس بڑھا دو,